بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ میں ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نئی اور بالکل جو آپ نے پہلے نئی معلومات آپ کو ہوتی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اب چند ٹاپک رہ گئے ہیں میرے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو نسخہ جات سے بھی آگاہ کروں گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو اضافے با ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک وجہ سے اضافے با ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، تو بالترتیب میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور جو لوگ یہ ایک ہی نسخہ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ اضافے با کے لیے کافی ہے، تو ناظرین جب یہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی، آپ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ نہیں، ایک نسخہ ہر اضافے با کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جس وجہ سے اضافے با ہوا ہے اسی کا نسخہ اگر استعمال کیا جائے تو مریض کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے شک جتنا مرضی آدمی مہنگا نسخہ استعمال کر لے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مضرتیں، یعنی کہ جو دوسرے طریقہ ہائے جماع سے عارض ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ نقصان جسم کو جو آدمی ایک جو شرعی طریقہ کار ہے جمع کرنے کا، جو اصول ہے، جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے یا میڈیکل نے ہمیں دیا ہے یا طب نے ہمیں دیا ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہم جمع کریں گے تو اس سے جو نقصانات ہمیں ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، آج کا جو دور ہے یہ نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ آدمی نیٹ پر مختلف طریقے دیکھتا ہے اور وہی طریقے خود اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو وہ طریقے اپناتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان طریقوں سے ہماری صحت پر کتنے برے اثرات پڑیں گے۔ تو ناظرین، یہ میرا آج کا ٹاپک جو ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ جو لوگ بلو پرنٹ دیکھتے ہیں یا سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہی طریقہ آ کر گھر پر اپناتے ہیں، تو ناظرین یہ ضرور ویڈیو دیکھیں اور ان مضرتوں سے بچیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی کہ دوسرے طریقہ ہے جمع سے مراد دیگر مختلف اشکال سے جمع کرنا، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے، بدقسمت سے لذت کی زیادتی کا باعث سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اس میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے اور تکلف میں لذت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جو طریقہ ہے تکلیف دہ ہو، اس سے آدمی اگر کہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا تو ناظرین اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ ایسے طریقوں میں جو نقصان ہے میں آج وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ رائج اور سب سے زیادہ نقصان دہ عورت کو اوپر بٹھا کر جمع کرنا ہے۔ اس کے نقصانات میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ کیا ہے، کہ آدمی جو نیچے لیٹ جاتا ہے اور عورت کو اپنے اوپر یعنی کہ بٹھا لیتا ہے اور جمع کرتا ہے، اس کے لیے جو نقصان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مردوں میں عضلات، ورم شکم، ورم مثانہ، ضعف معدہ یعنی کہ معدہ کی کمزوری، جگر کی کمزوری یعنی کہ ضعف جگر، ورم امعاء یعنی کہ آنتوں میں ورم، ورم جگر فتق، درد افسنتین، جریان منی، ضعف قوت با، سوزاک وغیرہ، احلیل و مثانہ کے امراض،
عارج ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ مضرتے ہیں جو کہ ایک مرد کو نقصان ہوتا ہے اگر وہ آدمی نیچے ہو اور عورت جو ہے اس کے اوپر ہو۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ درد شکم یعنی کہ پیٹ میں درد کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، مثانہ میں ورم بھی ہو سکتا ہے، میدا کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، جگر کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، ورم اما یعنی کہ آنتوں میں بھی ورم ہو سکتا ہے، ورم جگر فتق، درد افسنتین یعنی کہ جریان منی، پیشاب سے پہلے قطروں کا آنا یا پیشاب کے بعد قطروں کا آنا، یعنی کہ اس کو مردانہ کمزوری کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور جو سب سے خطرناک مرض ہے وہ سوزاک ہے، اور اس سے سوزاک کی مرض بھی لاحق ہو جاتی ہے، یعنی کہ احلیل و مثانہ کے امراض عارض ہوتے ہیں۔ عورتوں میں ورم عضلات، شکم ورم، مثانہ، یعنی کہ عورتوں میں بھی اس کو کافی سارے مرض لاحق ہو جاتی ہیں، مثلا ورم عضلات شکم یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے ورم مثانہ، یعنی کہ مثانہ میں بھی ورم ہو سکتا ہے، ورم رحم میں بھی ورم ہو سکتا ہے، ضعف میدا، میدا کی کمزوری، ضعف جگر کی کمزوری، اور ورم میدا، میدے میں سوزش، ورم جگر میں سوزش، ان کو لکوریے کی شکایت یعنی کہ سنان اور رحم وغیرہ کی شکایت عورتوں کو اوپر اگر کر کے جمع کریں گی تو عورتوں بھی ان مرضوں میں مبتلا ہو جائیں گی، یعنی کہ سلال الرحم وغیرہ امراض عارض ہو جاتے ہیں۔ عورت کو میز پر لٹا کر جمع کرنے سے بھی امراض و نقصانات کا، یعنی کہ جو اوپر میں نے امراض بتائے ہیں، اگر ان کو ٹیبل پر لٹا کر ان کے ساتھ جمع کیا جائے تو عورت کو یہ امراض لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور مردوں کو نسبتاً زیادہ نقصان پہنچتا ہے، یعنی کہ اگر ٹیبل پر لٹا کر عورت سے جمع کیا جائے تو اس سے عورتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور مردوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے جمع کرنے سے خصوصاً لمبے قد والی عورت سے مرض، گردوں میں ضعف، قوت باہ میں کمی، پنڈلیوں میں کمزوری، ٹانگوں اور شریر میں درد یعنی کہ وجع المفاصل، جوڑوں میں درد، راشا، اور بعض اوقات سوزاک بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر عورت لمبے قد کی ہو اور مرد چھوٹے قد کا ہو، اس سے کھڑے ہو کر جمع کرنا بھی یہ مرض جو میں نے آپ کو بتایا اس سے یہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ پہلو پر جمع کرنے سے منی تمام بے سہولت خارج نہیں ہوتی، ارکن ساتھ درد گردہ پیدا ہوتا ہے، کذیب پر ورم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نفس جو ہے وہ ورم ہو جاتا ہے، اس پر نیز گردہ، مثانہ اور علات جمع میں، خصوصی طور پر علات جمع پر خاص طور پر اثر پڑتا ہے۔ اکڑوں بیٹھ کر مباشرت کرنے سے، یعنی کہ بیٹھ کر مباشرت کرنے سے مادہ تولید رک کر دشواری سے نکلتا ہے، جس سے احلیل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گردے، مثانہ، کذیب یا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مرض فتق، ورم کذیب، ورم رحم بھی عارض ہو جاتے ہیں۔ اوندھا لٹا کر یعنی کہ الٹا لٹا کر یا چاروں ہاتھ پاؤں زمین پر ٹکوا کر یا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یا بیٹھنے میں بٹھا کر یا اور بھی ایسے ہی طریقوں پر جمع کرنے سے ایسے ہی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان طریقوں سے احتراز کرنا ہی بہتر اور ضروری ہے۔ ناظرین، جو حضرات مختلف انگلش ویڈیو دیکھ کر مختلف طریقہ جمع استعمال کرتے ہیں
وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ان امراض میں اشخاص مبتلا ہیں، اور میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے، کیونکہ میرے پاس ایسے امراض کے مریض آتے ہیں اور ان کو میں سمجھاتا ہوں، تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے اور پھر وہ ساری عمر ان امراض میں سے کوئی بھی اگر ان کو مرض لگ جائے تو پھر وہ ساری عمر اسی مرض میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ تو ناظرین، جو ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہے یا ہمیں طب نے طریقہ دیا ہے، کیونکہ طب نے وہی طریقہ دیا ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق جمع کریں گے، اس کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزاریں گے، تو ہمیں کبھی بھی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ کسی اور وجہ سے اگر مرض لگ جاتی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جمع کی صورت میں وہ مرض نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ ٹاپک آپ ضرور سنیں، اس پر عمل بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بڑی ہی پرسکون گزرے گی اور آپ کو ان امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کل تک کے لیے اجازت ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔